اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اطلق لسانی وافرج ہمی الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ المائدہ کے دو اہم رکوع پڑھیں گے۔ ان میں پہلے رکوع میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کرام علیہم اجمعین تو اس سے پہلے بھی وضو کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور طہارت کے احکام پر بھی عمل کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام پہلے ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سکھا دیے تھے، اور پھر بعد میں سورۃ المائدہ میں انہیں قرآن مجید کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اب اس سے ایک بڑی حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرآن اور سنت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، بلکہ دونوں ایک ہی وحی کی دو صورتیں ہیں۔ قرآن حکم دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت سے اس کی عملی تشریح فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یعنی خبردار ہو جاؤ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور وحی بھی دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں اس کی مزید تاکید کے لیے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورۃ الحشر میں ہے نا کہ جو رسول اللہ تمہیں دے دے وہ لے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ روکے تو تم اس سے رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عظیم اسباق ہیں، وہ کافی عظیم اسباق ہیں کہ وعدہ نبھانا کیسے ہے، وعدہ نبھایا کیسے جاتا ہے، پھر انصاف کیسے کرنا ہے، اللہ کے دین پر ثابت قدم کیسے رہنا ہے، سبحان اللہ۔ پھر بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، انہوں نے اللہ کے عہد کو کس طرح توڑا، پھر اس کے احکام ہیں، پھر اپنے احکام کو وہ کیسے تبدیل کر دیتے تھے جو ان کے اوپر نازل کیے گئے تھے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد امانت کا بھی بیان ہے کہ جس کے پاس امانت نہیں، حدیث ہے نا مسند احمد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین کامل نہیں۔ تو آئیے آج ان دونوں رکوعوں کو صرف ترجمے کے حد تک نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم اس کی تشریح آسان انداز اردو میں آپ کو ترجمہ سمجھاتے ہوئے کریں گے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی ہمارے اندر آ جائے اور ہم قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو، اذا جب قوم تم کھڑے ہو، قائم ہونا قیام اردو میں استعمال ہوا نا، کھڑے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف نماز کے، فغسلوا، فا کا مطلب تو آتا ہے غسل کرنے سے نا دھو لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو فغسلوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو۔ اب 4 فرائض شروع ہو رہے ہیں، غور سے بیٹھے گا وضو کے۔ اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، کم کا مطلب اپنے، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، یعنی وَامْسَحُوا اور مسح کر لو، بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کو دھو لو، إِلَى الْكَعْبَيْن ٹخنوں تک۔ میں اس کے ڈسکس کر چکا ہوں، کعب اوپری جگہ کو کہتے ہیں، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا سے آپ ذہن رکھ سکتے ہیں، إِلَى الْكَعْبَيْن ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم جُنُبًا حالت جنابت میں، فَطَّهَّرُوا تو خوب پاک ہو جاؤ، جنبی ہونا، حالت جنابت میں ہونا ہم بستری کے بعد، تو تب بھی تم خوب پاکی حاصل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم مرضى مریض ہو، کوئی بیماری لاحق ہے، او علی سفر یا کسی سفر پر ہو، یعنی سفر میں ایک ایسا سفر بھی آتا ہے کہ جب آپ کوئی مختلف مقررہ حدود سے نکل جاتے ہیں اپنے شہر کی، تو وہاں پر آپ کو پانی میسر نہ ہو، تو وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، دوسری یہ ہے کہ آپ نماز کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آگے ڈسکس کریں گے۔ علی سفر سفر پر، او جاء یا آ جائے، احدم کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضاء حاجت کر کے، کوئی واش روم اٹینڈ کر کے آئے، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پر ہے، پھر اس کو پانی نہیں ملتا، او لامستم النساء یا تم میں سے کسی نے چھوا ہو عورت کو، فلم تجدوا پھر نہ تجدوا تم پاؤ، وجود ہونا کسی چیز کا موجود ہونا، ما ان پانی کو، ان سارے عوامل کے بعد تم کر گزرو، اور اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر کیا حکم ہے، فتیمموا تو پس تیمم کر لو، اللہ اکبر، سعیداً مٹی سے، طیباً جو پاک ہو، فامسحوا پھر مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ
اس سے، یعنی کیسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو پھر آپ طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ تیمم بڑا آسان طریقہ ہے، میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں اور پھر انہی ہاتھوں سے آپ نے کیا کرنا ہے، اسی ہاتھوں کو جھاڑ بھوج کر آپ نے منہ پر مسح کر دینا ہے، پھر اس ہاتھوں کو دوبارہ زمین پر 2 دفعہ مارنا ہے اور پھر دایاں بازو پر مسح کرنا ہے، پھر بایاں بازو پر، تو غسل بھی ہو جائے گا اور تیمم کا وضو بھی ہو جائے گا۔ تو دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں جب پانی دور دور تک نہ ہو کہیں۔ آج کل تو پانی اگر گرم کی ٹینکی میں نہ ہو تو انسان تیمم کر سکتا ہے، ہرگز نہیں ہے، سخت گناہ ہے۔ قریب سے لے لیں، دور سے جا کر لے لیں، کتنی کلومیٹر کا اس میں فقہاء نے لکھا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر میں ڈیٹیل سے۔ تو اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تو کتنا خوبصورت نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم نہ پاؤ تو تیمم کر لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے چہروں کا مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں کا بھی۔ ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا لیجعل کہ وہ کر دے علیکم تم پر من حرج، کوئی تنگی۔ اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، تمہارے لیے تنگی نہیں بنانا چاہتا، اللہ تو تمہارے لیے آسان راستے ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، یرید، وہ چاہتا ہے، وہ یہ ارادہ رکھتا ہے، لیطہرکم، کہ وہ بس وہ پاک کر دے تمہیں، ولیتم، اور تاکہ وہ پورا کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، یتم تمام کر دینا نا، نعمت ہو، اپنے نعمت کو وہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دے، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر طہارت کی 2 بڑی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک تو روح کا پاک ہونا، اور روح پاک ہوتی ہی ایمان سے ہے۔ تو توحید سے، صدقے دل سے، کلمہ طیبہ پڑھنے سے باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے اندر کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ مشرک اگر 7 سمندروں میں بھی غسل کر کے آ جائے نا، تو اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے کیا ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا، انما المشرکون نجس، مشرک تو ہیں ہی نجس، پلید ہیں، پختہ بات ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے اب ظاہری طہارت کا ذکر ہے آگے کہ ظاہری طہارت حاصل کیسے ہوتی ہے، جیسے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرو کہ پاک کر لو، دھو لو اپنے آپ کو۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے یہاں پر ذکر کر دی، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پر کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرو، نماز کا ارادہ کرو، تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، یعنی وضو کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے چہرہ دھونا، اور چہرے کی حد کیا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ اب آنکھ کا باہر کا کونا دھونا بھی آنکھ کے باہر کا کونا دھونا بھی ضروری ہے، خشک نہ رہے، اور اندر کا کونا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ آنکھیں بند کر کے چہرے پر چھینٹے مارتے ہیں، تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اندر کو پانی نہ جاتا ہو، تو اس سے پھر وضو نہیں ہوگا، تو کوشش کرنی چاہیے، دھو دینا چاہیے، اندر آنکھوں میں بھی پانی جانا چاہیے، چونکہ سارے منہ کا مسح دھونا فرض ہے۔ پھر دوسری کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو دو، ید ہاتھوں کہتے ہیں نا، کونیوں تک، یعنی کوہنی کی جو ہڈی آتی ہے یہ بھی دھونا فرض ہے، اگر خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہاتھ پر رنگ لگا ہوا ہے، کوئی الفی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچتا، کوئی پینٹ کلر لگا ہوا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کی تہ جمتی ہے وہ لگے ہوئے، تو آپ کا جو ہے اس کو دور کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پانی جلد تک نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوتا۔ عورتیں ناخن پالش لگا لیتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بچوں نے بس لگا دیے، پوتی پڑ پوتی نے لگا دیے، تو پھر اس کو آپ کو ہٹا لیں نا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک، اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک دھونا بڑا لازمی ہے، جس طرح چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا مگر اس کی ایڑی تھوڑی سی خشک رہ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، آپ نے بلند آواز سے اسے فرمایا یہ ایڑیاں جو خشک رہ گئی ہیں نا، یہ دوزخ میں لے کے جائیں گی، یہ ایڑیاں جو خشک رہ گئی ہیں یہ تمہیں دوزخ میں لے جائیں گی، یہ ایڑیاں جو خشک رہ گئی ہیں تمہیں دوزخ میں لے جائیں گی، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ 4 فرض جو ہیں یہ وضو کے بڑے ضروری ہیں، ان کو دھونا فرض ہے، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔
اگر نہیں کرتے ان میں سے ایک رہ گیا تو آپ کا وضو سر سے ہوگا ہی نہیں۔ اور باقی اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وہ مستحب ہے اور سنت ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیے تھے۔ تو حدیث اور قرآن دونوں کو مل کر یہ ہمارے لیے وضو کا اور غسل کا اور تیمم کا طریقہ نکل آتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے حالت جنابت کا، یعنی وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اگر ہو تم حالت جنابت میں تو فَطَّهَّرُوا، پاکیزی حاصل کر لو۔ کلی کرنا ہوتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، غسل کے فرائض ہیں، اس طرح پورے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 فرض ضروری ہیں غسل کے، یہ آپ کو آنے چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ تَحْتَ كُلَّ شَرْعَةٍ جَنَابَةٍ، بے شک ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہے، تو بال جو آپ کا رہ رہا ہو اس کو بھی آپ اچھے سے صاف کریں۔ تو غسل کے 3 فرض بھی ضروری ہیں، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور اس طرح پورے جسم پر پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ ان میں سے ایک رہ گیا تو جناب غسل نہیں ہوگا آپ کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تیمم کا ذکر کر دیا، جس کو ہم نے آسان انداز میں آپ کو سامنے بتا دیا کہ کوئی قضاء حاجت سے ہو کر آئے، کوئی واش روم اٹینڈ کر لے، یا عورتوں کو تم میں سے کوئی چھو لے تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے، اور پھر جو ہے وہ تیمم کے ذریعے مسح کر لے۔ اب مزید تفسیر میں ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، یہاں پر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی وقت نکل جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا وہ دیکھیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو نعمت اللہ، نعمتوں کو جو اللہ نے علیکم تم پر کی ہیں، وَمِيثَاقَ، اور اس کا پختہ عہد، الَّذِي، وہ جو واثقکم، اس نے عہد لیا تھا تم سے بھی اس کے ساتھ، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے تمہارے پر پختہ عہد کیا تھا، کیا ساتھ اس کے، اذ جب قل تم کہا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے علم جاننے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی یاد کرو اللہ کے نعمت جو اس نے تم پر کی تھی، کہ بھائی اس نے تمہیں کلمے کی دولت نصیب فرمائی، تو تم نے وعدہ کیا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، تو اب اس وعدے کے اوپر پختہ رہو۔ اور تم نے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم ایمان لائیں گے اس کے اوپر اور پورا عمل کریں گے۔ اگر تم اس سے پیچھے ہٹے اور دوبارہ مرتد ہو گئے تو یاد رکھنا اللہ بڑا دردناک عذاب دینے والا، اور اللہ سارے سینوں کے بھید جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین، لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونوا ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ بن کے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم اور ہرگز تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن دشمنی قوم کسی قوم کی، علی الا تعدلوا اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ کوئی بھی کسی بھی قوم کی دشمنی تمہارے اوپر اتنی حاوی نہ ہو جائے کہ تم اس دشمنی کی بنا پر اس پر جو ہے وہ ناانصافی کرنے لگو۔ سورۃ النساء میں بھی آیا تھا 135 آیت میں غالباً کہ تم محبت میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کر دو دوسرے کے لیے، اور دشمنی میں بھی اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ کسی کے ساتھ تمہاری ناانصافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت مذہب ہے، آج لوگ پڑھیں تو ان کو پتہ چلے گا کتنا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نظام ہے۔ اعدلوا، اللہ نے فرمایا پس ہر حال میں عدل کرو، ہوا اقرب، یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے اعتبار سے، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے ان عمل کی جو تم کر رہے ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور وعدہ کیا اللہ نے ان کے لیے جو ایمان لائے پھر نیک عمل کیے اور عمل صالح کیے انہوں نے، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انکار کیا ہماری آیات کا، اولئک اصحاب النار، اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو نعمتوں کو اللہ کی، علیکم جو تم پر ہیں، اذ جب ہم ارادہ کیا، قوم نے، ان یبسطوا کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہارے طرف، ایدیکم اپنے ہاتھ، فکفا تو اس نے روک دیے۔ ایک قوم نے رسول اللہ اور صحابہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا کہ جب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو وہ تیاری کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے اوپر رعب طاری کیا تو وہ فوراً نکل گئے، اللہ نے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ اللہ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ بڑھائیں تمہارے طرف اپنے ہاتھ تو فکفا تو اس نے روک دیے، یعنی اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے اور ان کے اوپر ایسا رعب طاری ہو وہ الٹے پاؤں بھاگے۔
ایدیہم ہاتھ ان کے عنکم تم سے رک گئے ان کے ہاتھ، بس واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے مومنوں کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ کرنا لیا اللہ نے میثاق پختہ عہد، جیسے میثاق مدینہ تھا نا رسول اللہ کے زمانے میں، تو وہ بھی وعدہ تھا، تو پختہ عہد بنی اسرائیل سے، اور البتہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا ہم نے مقرر کی، اللہ فرما رہے ہیں، منہم ان میں سے 12 نقیبا 12 نگران، 12 لیڈر ہم نے ان کے اوپر منتخب کیے۔ وقال اللہ انی معکم اور کہا اللہ نے انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، اللہ اکبر۔ لئن اگر اقامتم قائم کی تم نے الصلاۃ نماز کو، وآتیتم الزکاۃ اور دی تم نے زکوٰۃ، وآمنتم اور اگر ایمان لائے تم برسلی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور مدد کی تم نے میرے رسولوں کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض حسنہ، یعنی تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ اس کو لوٹا کے دیں گے ہمیں آخرت میں، تو اس کی مطلب ہے قرض حسنہ دینا، یہ نہیں کہ اللہ کو پیسے دینا، نہیں، آپ اچھی چیز اللہ کے راستے میں بانٹ دیں، غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کو دے دیں، یہ قرض ہے، یا اللہ آپ کو اس کو لوٹائیں گے، یہ کمیٹی جو آخرت میں آپ کے نکلے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے لَأُكَفِّرَنَّ البتہ میں ضرور کر دوں گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اللہ اکبر۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور میں تمہیں ضرور داخل کر دوں گا جنات باغات میں، تجری جس کے نیچے بہتی ہیں، من تحت الانہار جس کے نیچے جاری رہتی ہیں نہریں، انہار نہر کی جمع ہے۔ فمن کفر تو پس جس نے کفر و انکار یعنی کفر کیا، بعد اس کے بعد بھی، ان باتوں کے بعد بھی کہ اتنا اللہ کی طرف سے ہمیں آفر دی جا رہی ہے، ذالک منکم و تم میں سے جو بھی ہو، فقد تو سمجھ لیں یقیناً تحقیق، ضل وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اتنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آفرز اور ان سب چیزوں کے باوجود اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا، اور وہ سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسولوں پر بھی ایمان لائیں جتنے بھی آ چکے ہیں، اور اللہ کو قرض حسنہ بھی دیں۔ تو ضرورت مندوں پر جیسے میں نے ذکر کر دیا خرچ کرنا ہے، قرآن میں آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اسی کے لیے تمہارے لیے یہ بڑھا کر دے گا، تمہیں یہ صدقہ خیرات جو تم دنیا میں دیتے ہو، پھر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، نیکیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا تو بوجہ نقضہم ان کے توڑنے کے، یعنی نقض عہد توڑنے کے، میثاقہم اپنے پختہ عہد کو، انہوں نے اللہ سے جو ہے وہ پختہ عہد جو کیا تھا بنی اسرائیل نے وہ توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ پس بوجہ ان کے توڑنے کے اپنے وعدے کو، لعناہم لعنت کی ہم نے، علیہم ان پر۔ ہمیں ایک اور مقام پہ ملتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اور بنا دیے ہم نے ان میں سے بندر اور خنزیر، یعنی نوجوانوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا اور بوڑھوں کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہے، انشاءاللہ کبھی میں آپ کو حوالہ جات کے ساتھ یہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے مزید حوالہ جات دیکھنے ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی جو ایک تفسیر ہے بڑی ہی جامع ہے، بہت زیادہ اس میں قرآن کے حوالے دیے گئے ہیں، جس طرح میں قرآن کے حوالے آپ کو دیتا ہوں، تو یہ آپ ان کی تفسیر کو ضرور پڑھیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی انتہائی جامع ہے، صراط الجنان، ذخیرۃ الجنان ان کی تفسیر کا نام ہے، غالباً ذخیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن، اس طرح کچھ نام ہے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جب اللہ کی بات کو نہ مانا تو اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو قاسیہ سخت، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، یعنی سخت کہتے ہیں پتھر دل۔ حدیث میں آتا ہے ان ابعد القلوب الی اللہ تعالی قلب القاسی، اللہ کی رحمت سے دور دل وہ سخت ترین دل ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے پھر جتنا دل سخت ہوگا اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، جتنا دل نرم ہوگا اللہ کی رحمت کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو اس سخت دل کا نتیجہ
یہ تھا کہ آخری پیغمبر کی نشانی اور علامتوں کو پہچاننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو رسول اللہ کو ایسے جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ بہرحال اللہ نے فرما دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تبدیل کر دیتے، تحریف کر دیتے تھے کلام کو، عن مواضع، ان کی جگہوں سے، کلام کو بالکل تحریف کر دیتے تھے، اس کے معنی بھی بدل دیتے، اس کا مفہوم بھی بدل دیتے، اس کا چیپٹر بھی بدل دیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا دیا انہوں نے ایک حصہ، مما اس میں سے جو ذکروا وہ نصیحت کی گئے تھے، ایک حصہ جو ان کو یاد دہانی کے لیے دیا گیا تھا۔ وقتاً فوقتاً پیغمبر آتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے کتابیں صحیفے بھی نازل ہوتے، اور جو ان کو احکام خداوندی یاد کراتے، مگر انہوں نے کسی چیز کی قدر نہ کی اور نہ ہی پرواہ کی، اور خیانتیں کرنے لگ گئے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَزَالُ، اور ہمیشہ تطلع، آپ اطلاع پاتے رہیں گے، علی خائنۃ، کسی نہ کسی خیانت پر، منہم، ان کی طرف سے، الا، مگر، قلیلا، بہت تھوڑے، منہم، ان میں سے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہیں گے۔ ایک بخاری شریف میں روایت آتی ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ خیبر کے علاقے میں ایک اونچے طبقے کی شادی شدہ یہودی نے نیچے طبقے کی ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ ایک یہودی یعنی جو اونچے طبقے کا تھا، شادی شدہ تھا، اس نے ایک شادی شدہ یہودی عورت سے بدکاری کی۔ کمزور طبقے کے یہودیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، احتجاج کیا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ مسئلے کو دبانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کمزور لوگ ایسا کریں تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، ان بڑوں کے لیے کیوں نہیں، پبلک تو پبلک ہوتی ہے نا۔ تو احتجاج ہوا، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اور ان کی شریعت بھی ہماری شریعت سے نرم ہے، لہٰذا جا کر ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ سے فیصلہ کروا کے آ جاؤ، اگر وہ رجم کا حکم دیں تو نام ماننا، کوئی نرم حکم دے تو آ جانا۔ تو وہ یہودی گئے اور ان کے ساتھ ایک بڑا عالم بھی تھا جس کا نام ابن سوریہ تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا۔ تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تورات کے عالم ہو، ان سے تورات سے پڑھ کر ان کو احکام بتاؤ نا، تمہاری تورات میں کیا لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے چونکہ تحریف تو کرتا تھا وہ اور اپنے پسند کے مطابق چیزیں پڑھتا تھا، تو اس نے تورات میں پڑھ کر سننا شروع کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرنٹ مین ٹھہرے ہوئے تھے، عبداللہ ابن سلام، جو یہودی عالم تھے لیکن وہ مسلمان ہو کنورٹ ہو کے آئے تھے۔ تو جیسے اس یہودی نے تورات پڑھی، جیسا کہ اس میں سے اس نے کچھ حصہ کھا لیا، جیسے ہم اگر یہ کہیں نا الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیں، مالک یوم الدین کو چھوڑ دیں، ایاک نعبد پہ چلے جائیں، دو آیتیں جیسے چھوڑ دیں، تو اس نے کچھ بیچ میں سے کھا گیا اور آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ کذب عدو اللہ، کہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، یا رسول اللہ یہ صحیح نہیں پڑھ رہا، یہ درمیان میں کھا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے پورا حکم پڑھ کر سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بڑا شرمندہ ہوا اور خیانت بھی اس کی ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کر دیا کہ علی خائنۃ منہم، آپ ان کی خیانت کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان میں سے الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے، یا بہت تھوڑے ہیں جو منصف ہیں، باقی سارے جو ہیں ان سے جو ہیں وہ دو نمبر ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ فاعف عنہم، پس انہیں معاف کر دیجیے، عنہم انہیں، وصفح، اور درگزر کے دیے جان دیجیے ان کو، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے یا احسان کرنے والوں سے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان میں سے جو قالوا، جنہوں نے کہا، اِنَّا، بے شک، نصارا، ہم نصرانی ہیں، یعنی ہم کرسچن ہیں، اِنَّا، بے شک ہم نصارا، نصرانی ہیں، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقہم، پختہ عہد ان کا، فنسو، تو وہ بھول گئے، حظاً، ایک حصہ، مما، اس میں سے جو ذکروا، وہ نصیحت کہے گئے تھے، بھی، جس کی، یعنی ان لوگوں میں سے جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی ہم عیسائی ہیں۔ فاغرینا، تو ڈال دیا ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوہ، عداوت، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وسوف، عن قریب، یا جلدی، ینبئہم، خبر دے گا انہیں، نبا بھی خبر کہتے ہیں جسے سورۃ النبأ ہے، خبر دے گا انہیں اللہ، بما، اس کی، جو کانو تھے وہ، یصنعون، وہ کرتے یا وہ بناتے، صنعت فیکٹری کو کہتے ہیں نا، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوا تو اس سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو نصارہ ہیں، یہ جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، تو نصارہ کہا کیوں جاتا ہے، اس کے متعلق بھی مفسرین کرام نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جس محلہ میں ہوئی تھی اس کا نام ناصرہ تھا،
تو اس کی طرف بھی نسبت ہے نصارہ کہنا. اور جس طرح آج کل کی جگہوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جیسے کہ قائد آباد ہو گیا یا اس طرح کوئی ایسی چیزیں جو جگہ ہوتی ہیں ان کے نام کے ساتھ منسوب کر دی جاتی ہیں. اچھا، اس میں دوسری اور ایک قوی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، جیسے قرآن میں ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے میری مدد کون کرے گا، یعنی نصارہ مدد کرنے والے کو نصر مدد اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی. تو سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو اللہ نے فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ، قرآن میں ہے نا. تو ان کے جو مخلص ساتھی تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، تو اسی نسبت سے بھی ان کو نصارہ نصرانی کہا جاتا ہے. بہرحال تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے عہد لیا پختہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی ذات واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اولاد نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے نا. تو اس کے گناہ کے بسبب ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت اور بغض کو، قیامت کے دن تک ان کے اندر اتنے جھگڑے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ واریت ہے. الحمدللہ ہم اسٹیبلش تو ہے نا، ہماری بیسک کور ویلیوز تو ایک ہیں، اللہ اور رسول محمد، صحابہ کرام، اہل بیت سب تو ایک ہے نا. لیکن ان کے اتنے فرقے ہیں، انہوں نے اپنی کتابیں بھی بدل دی، انہوں نے دشمنیاں اتنی کی، ان کی تورات بھی بدل گئی، ان کے احکام بھی بدل گئے، بالکل ان کا سب کچھ برباد ہو گیا. اللہ نے فرمایا ہم نے قیامت کے دن تک ان کے اندر جو ہے وہ عداوت ڈال دی ہے. وسوف قریب ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون، اللہ خبردار کرے گا ان کو جو یہ کرتے تھے یا بناتے تھے. آگے اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب یقیناً تحقیق آگے تمہارے پاس رسولنا، ایک رسول، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، بکثرت، کثیراً بکثرت، مما اس میں سے جو تم تھے تم تخفونا چھپاتے، من الکتاب کتاب میں سے. اہل کتاب ہم نے ایک رسول کو بھیج دیا ہے جو تم چھپاتے تھے نا اپنی کتابوں میں بکثرت تعداد میں، اب وہ رسول نہیں چھپائے گا، وہ تمہارے سامنے بیان کر کے رکھ دے گا جو تم چھپاتے تھے اپنی تورات میں سے. اور وہ درگزر کرتا ہے عن کثیرن، بہت سی باتوں کو، یقیناً تحقیق، قد جاءکم آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، ایک نور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض مفسرین نے کہا ہے نور کو و کتاب، اور ایک کتاب مبین واضح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واضح کتاب لے کر آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب جو تم تحریفیں کرتے تھے، چھپاتے تھے، اب وہ ایکسپوز کرے گا آپ کو. پھر فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے، اللہ، من اتبع اس کو جو پیروی کرے، رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلام اور راستوں کی، سلامتی کے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سلامتی کے، وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے انہیں من الظلمات لوگوں کو اندھیروں سے یعنی گناہوں سے، ظلم سے، الی النور نور کی طرف، باذن اللہ کے حکم سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، وہ ایسا ہی کرتے ہیں، لوگوں کو نکالتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں الی صراط مستقیم، صراط راستے المستقیم، سیدھے کی، وہ ایسے سیدھے راستے کی ہدایت بھی دیتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً تحقیق کفر کیا الذین انہوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی المسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ. تو کہہ دیجئے قل فمن، تو کہہ دیجئے فمن، تو کون ہے، یملک مالک ہوگا، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کیا اس نے، یا ارادہ کیا، این یہلکا کہ وہ ہلاک کر دے. اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے پوری دنیا کو، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ بڑے جلالی انداز میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ ارادہ کرے یہلکا کہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو، و من اور جو بھی فی الارض، ارتھ یعنی زمین میں ہے، جمیعہ سب کے سب کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور ساری بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو ما بینہما اس کے مابین یعنی درمیان میں ہے. یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جسے چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا وقالت الیہود لیست، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہودی اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ، نعوذ باللہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے، واحبہ اور پیارے ہیں اللہ کو. اگر یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، تو ذرا یہ بتاؤ اے نبی ان کو کہہ دو، قل
کہہ دیجئے فالما پھر کیوں یعذبکم وہ عذاب دیتا ہے، وہ تمہیں پھٹکاریں کیوں دیتا ہے اتنا، وہ تمہیں مارتا کیوں ہے اتنا، کیوں تمہیں پٹواتا ہے اتنا، اپنے پیاروں کو کون پٹواتا ہے اتنا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کیوں تمہارے اوپر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قیامت تک تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی چھا دی گئی، دنیا میں تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، آخرت میں تمہارے لیے بڑا عذاب ہے، رسول اللہ آ گئے تم پھر بھی جھٹلا رہے ہو ان کو، تو پھر ڈیپتھ میں نہیں جاتے، پھر لمبی ہو جائے گی بات۔ تو بہرحال انہیں بتا دو کہ تمہیں کیوں اللہ اتنی مار دیتا ہے بوجہ تمہارے گناہوں کے، تو پیاروں کو تو کوئی نہیں مارتا، تم کیوں اتنی مار کھاتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ کے ہم پیارے ہیں؟ بل انتم بلکہ تم بشر ایک انسان ہو، ممن ان میں سے جنہیں خلق اس نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز میرے رب کا۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا، لمن یشاء جسے وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور ساری ہی بادشاہی ہے جو آسمان اور زمین میں جتنی بھی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا جو ان کے درمیان میں ہے دونوں کے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ساری بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین جو اس کے درمیان ہے، اور ہم سب کو اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یقیناً تحقیق قد جاءکم آگے تمہارے پاس رسولنا رسول ہمارا، یبین وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے علی فترۃ وقفے پر، من الرسول رسولوں کے، ان تقولوا کہ نہ تم کہو ما جاءنا کہ نہیں آیا ہمارے پاس، یعنی اللہ کی طرف سے رسول آ گیا ہے، وہ وقفے سے تمہیں اللہ کے احکام بیان کرتا ہے، تمہیں بھیج دیتا ہے، اب تم یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی اللہ کی طرف سے رسول، ولا نذیر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، نہ کوئی ہمیں جہنم سے ڈرانے آیا تھا، نہ کوئی جنت کی طرف ہمیں بلانے آیا تھا، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اب ایسی نہیں بات ہوگی، قد جاءکم بس یقیناً تحقیق آ گیا تمہارے پاس، بشیر خوشخبری دینے والا رسول، و نذیر اور ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا ہو گیا اور جنت کی خوشخبری دینے والا تمہارے پاس ایک رسول آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ وہ احکام تھے جو ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔